کسی بھی معاشرے کی ترقی اور صرف نظر میں پاکستان کی ترقی کا بہت اہم کردار ہے، لیکن اس ترقی کے راستے میں اکثر کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سڑک کا ٹریفک، لا اینڈ آرڈر سچویشن، کرپشن اور سمگلنگ۔ اس ویڈیو میں ہم سمگلنگ کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ناظرین، سمگلنگ کے معاملے میں ایران پاکستان بارڈر خاص طور پر ایک بہت اہم ایریا ہے۔ یہاں پر ڈرگز، فیول اور دوسرے سامان سمگل کیے جاتے ہیں جو پاکستان کی معیشت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں سمگلنگ نیٹ ورک کے ذریعے اللیگل طریقے سے بارڈر کراس کرتی ہیں اور ٹیکس اور ٹیرف سے بچ جاتی ہیں جو اللیگل امپورٹس پر لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستانی حکومت کو ٹیکس اور ریونیو لاس ہوتا ہے اور ڈومیسٹک پروڈیوسر کو سمگل چیزوں کے ہاتھ کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے جو کہ زیادتی ہوتی ہے۔ اس سمگلنگ کا آغاز اگر بات کریں تو پاکستان کی تاریخ میں بہت پہلے سے ہوا تھا۔ جب پاکستان اور انڈیا دونوں علیحدہ ہوئے تو دونوں ملکوں کے درمیان سمگلنگ کا کام شروع ہو گیا، لیکن پاکستان کے اندر سمگلنگ کا آغاز 1960 اور 1970 کے دور میں ہوا۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دور میں سمگلنگ کا مسئلہ بہت بڑا تھا۔ اس وقت سمگلنگ کی چیزوں کے اندر گولڈ، الیکٹرانک آئٹمز، مشینری، کیمیکل شامل تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ سٹیپس لینا چاہتے تھے لیکن سمگلنگ کو روکنے کے لیے، لیکن ان کے میئرز کام نہیں کر پائے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے دور میں بھی سمگلنگ کا مسئلہ تھا۔ اس وقت سمگلنگ کا کام ڈرگز اور ویپنز کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ ضیاء الحق نے بھی کچھ میئرز لینا چاہے تھے لیکن سمگلنگ کو روکنے کے لیے ان کے پاس میئرز کام نہیں آئے۔ اس کے بعد سمگلنگ کے خلاف ایکشن لینے کی سب سے بڑی ایفرٹ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے دور میں ہوئی۔ اس وقت حکومت نے سمگلنگ کو روکنے کے لیے بہت زیادہ سخت اقدامات اور اینٹی سمگلنگ لاز بنائے تھے۔ اس کے بعد سے حکومت نے سمگلنگ کے خلاف ایکشن لینا جاری رکھا۔ ناظرین، سمگلنگ کی صحیح قیمت کو جاننا تو بہت مشکل ہے کیونکہ یہ اللیگل ایکٹیویٹی ہے اور اس کی صحیح سٹیٹسٹکس اویلیبل نہیں ہوتی، لیکن کچھ رپورٹس اور ایسٹیمیٹ کی بات کو انڈیکیٹ کیا جائے تو پاکستان ایران بارڈر کی جانے والی سمگلنگ کی قیمت بہت بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان ایران بارڈر سے پاکستان میں داخل ہونے والی سمگل چیزوں کی قیمت ہر سال $10 بلین تک ہو سکتی ہے۔ ان چیزوں میں ڈرگز، فیول، الیکٹرانکس اور دوسرے قیمتی سامان شامل ہیں۔ اسی طرح دوسری رپورٹس کے مطابق ہر سال $50 سے $100 بلین تک کی قیمت کی چیزوں کی سمگلنگ سے پاکستانی حکومت کو ریونیو اور ڈومیسٹک پروڈیوسر کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ نقصان صرف معیشت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پبلک ہیلتھ اور سیفٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ سمگل شدہ چیزیں اور دوسرے قیمتی سامان کی کوالٹی کنٹرول نہیں ہوتی اور اسی طرح سے پبلک ہیلتھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری رپورٹس کے مطابق ہر سال $50 سے $100 بلین تک کی قیمت کی چیزیں سمگلنگ سے گورنمنٹ ریونیو اور ڈومیسٹک پروڈیوس اور ڈومیسٹک پروڈکشن متاثر ہوتی ہے۔ ناظرین، سمگلنگ کو روکنے سے کتنا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے یہ ایک صحیح طریقے سے ایسٹیمیٹ کرنا مشکل ہے، لیکن کچھ ایکسپرٹس کے مطابق اگر سمگلنگ کو روک دیا جائے تو پاکستان گورنمنٹ کو اینول ریونیو میں $10 بلین تک کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان اور ایران کے بارڈر کو سیل کیا جائے اور سمگلنگ کو ختم کیا جائے تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سمگلنگ کے ختم ہونے سے پاکستان کی گورنمنٹ کو اینول ریونیو میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ سمگلنگ کے ختم ہونے سے ڈومیسٹک انڈسٹریز اور بزنس کو بھی فائدہ ہوگا۔ ڈومیسٹک پروڈیوسر اور بزنس کو مختلف پروڈکٹس کے سیل اور پروڈکشن میں کمپٹیشن کا مقام مل جائے گا جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس سے پاکستان کی معیشت میں بھی گروتھ آئے گی اور اس سے جابز بھی کریٹ ہوں گی۔ سمگلنگ کیوں ختم کرنے کے بعد لیگل ٹریڈ کے چینلز اور انفراسٹرکچر کو پروموٹ کرنا ملے گا۔ ناظرین، لیگل ٹریڈ اور ای کامرس میں گروتھ ہونے سے ملک پاکستان کے اندر ہر سال $10 سے $20 بلین آ سکتے ہیں، لیکن سمگلنگ کو ختم کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور گورنمنٹ کو میئرز لینے ہوں گے جو کہ کافی اسٹرکٹ اور افیکٹو ہونے چاہیے۔ اسی لیے حکومت کو سمگلنگ کو روکنے کے لیے میئرز لینا چاہیے اور لیگل ٹریڈ کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ یہ میئرز نہ صرف پاکستان کی حکومت کے لیے، پبلک ہیلتھ اور سیفٹی کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ ناظرین، اسی طرح کی تازہ ترین معلوماتی ویڈیوز کے لیے پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔